بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمڑے کے موضوع پر مسح صحیح ہونے کی شرطیں۔ خفین یعنی چمڑے کے موضوع پر مسح صحیح ہونے کی 10 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ٹخنوں سمیت وہ پورے قدم کو چھپا لیں۔ نمبر 2، وہ قدم کی ہیئت پر بنے ہوئے اور پیر سے ملے ہوئے ہوں۔ نمبر 3، وہ اتنے مضبوط ہوں جنہیں پہن کر جوتے کے بغیر 1 فرسخ یعنی 3 میل شرعی جس کی مسافت 5 کلومیٹر 486 میٹر 40 سینٹی میٹر ہوتی ہے، پیدل چلا جا سکتا ہو۔ نمبر 4، وہ پیروں پر بغیر باندھے رک سکیں۔ نمبر 5، اتنے دبیز اور موٹے ہوں کہ پانی کو پیروں تک نہ پہنچنے دے۔ نمبر 6، ان میں سے کسی موزے میں اتنی پھٹن نہ ہو جو مسح سے مانع ہو۔ نمبر 7، طہارت کاملہ پر پہنا جائے یعنی پوری پاکی حاصل ہونے کے بعد پہنا جائے۔ نمبر 8، وہ طہارت تیمم سے حاصل نہ کی گئی ہو۔ نمبر 9، مسح کرنے والا جنوبی نہ ہو۔ نمبر 10، اگر پیر کٹا ہوا شخص مسح کرنا چاہے تو یہ شرط ہے کہ کم از کم ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر اس کے قدم کا اوپری حصہ باقی ہو۔ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا طریقہ۔ خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا مسنون یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں تر ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر موزوں کے اگلے ظاہری حصے سے اوپر پنڈلیوں کی طرف خط کھینچ دیا جائے، اور اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی شامل کر لے تو بہتر ہے۔ اگر اس کے برخلاف مسح کیا، مثلاً پنڈلی سے انگلیوں تک خط کھینچا یا پیر کی چوڑائی میں مسح کیا تو مسح تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ 1 انگلی سے مسح کرنے کا حکم۔ اگر ایک موزے پر صرف 1 انگلی کو ایک ہی جگہ 3 مرتبہ کھینچ دیا جائے تو مسح صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر انگلی کو 3 مرتبہ تر کر کے بھگو کر کے الگ الگ جگہ پر خط کھینچا جائے تو مسح درست ہو جائے گا۔ تلوے کی جانب سے مسح کا اعتبار نہیں ہے۔ خفین یعنی چمڑے کے موزے میں نیچے تلوے کی طرف یا صرف ایڑیوں کی طرف مسح کیا تو شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسح کے بجائے تر گھاس پر چلنا۔ اگر کوئی شخص خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کے بجائے ایسی گھاس پر ٹہلے جو پاک پانی سے تر ہو، جس کی وجہ سے موزوں کا ظاہری اوپری حصہ پانی سے بھیگ جائے تو اس سے بھی مسح علی الخفین کا وظیفہ ادا ہو جائے گا۔ کسی دوسرے شخص سے مسح کرانا۔ اگر کوئی شخص خفین پر چمڑے کے موزے پر خود مسح کرنے کے بجائے دوسرے شخص سے مسح کرا لے تو بھی مسح درست ہو جائے گا۔ چمڑا چڑھے ہوئے موزوں پر مسح کا حکم۔ اگر باریک سوتی یا اونی موزوں کو پورے قدم کے بقدر چمڑا چڑھایا ہوا ہو تو ان پر مسح کرنا بالاتفاق درست ہے، اس لیے کہ چمڑا چڑھانے کے بعد وہ چمڑے کا موزہ ہی بن جاتا ہے۔ سوتی یا اونی دبیز موزوں پر مسح کا حکم۔ اگر سوتی یا اونی موزے اتنے دبیز اور موٹے ہوں کہ انہیں پہن کر 3 میل چلا جا سکے اور ان میں پانی نہ چھن سکے اور بلا کسی ذریعے لاسٹک وغیرہ کے پنڈلی پر ٹک سکے، نیز انہیں پہن کر پیر کا اندرونی حصہ باہر سے نظر نہ آئے
تو ایسے دبیز اور موٹے موضوع پر مسح کرنا درست ہے۔